اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا، وہ اپنے لوگوں میں خوشی خوشی لوٹے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ قرآن حکیم میں آخرت کے ہولناک مراحل کا تذکرہ موجود ہے۔ یہی وہ بنیادی مراحل ہیں جو کہ آخرت کی بنیاد ہیں۔ قیامت آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ سور اسرافیل سے قیامت کے قیام کا آغاز ہوگا۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا قیامت ہے۔ اس روز تمام نسل انسانی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ روز قیامت سب لوگ اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اسے روز محشر کہتے ہیں۔ یہ آخرت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو تمہیں اس کی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ روز حشر لوگوں کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اسی دن کی خبر دینے کے لیے بھیجا اور فرمایا سورہ رعد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اعمال کو تولنے سے جن کی نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا ان کے لیے انعامات خداوندی کا اعلان کیا جائے گا، اور جن کے نامہ اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں گی ان کے لیے سزا کا اعلان ہوگا۔ حساب کتاب کے بعد نیک لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور گناہگاروں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ بہشت میں نعمتوں میں ہوں گے اور بے شک گناہگار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آخرت کے آخری مرحلے میں انسان کو جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا، جو جزا یا سزا کے نتیجے میں حاصل ہوگی۔ جنت اعلیٰ بہت خوبصورت مقام، جبکہ جہنم عذاب کا ٹھکانہ ہے۔ انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے پیدا کرنے کا کوئی مقصد بھی نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یعنی ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے سے پہلے نیک اعمال اکٹھے کر لینے چاہیے۔ اللہ پر ایمان کے بعد قرآن حکیم میں آخرت کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ قیامت پر ایمان لانا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ سورہ بقرہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں وہ راہ راست سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ دنیا کی عارضی زندگی پر آخرت کا دار و مدار ہے، اور آخرت میں دنیا کے کیے ہوئے اعمال کا کیا حقیقی جزا اور سزا ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کی کھیتی کا پھل تو آخرت میں ملتا ہے، اس لیے اس دن پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ حقیقی نتائج کا مقام ہے۔ دنیا میں کیے گئے اعمال کا نتیجہ آخرت میں ضرور نکلے گا۔ انسان کی عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ہر شخص یہ بات مانتا ہے کہ نیک اور اچھے اعمال کا صلہ اور انعام اور برے اعمال کی سزا ہونی چاہیے، مگر دنیا میں تو ایسے کئی انسان ہوں گے
جو جرائم کو چھپانے یا خود قانون کی گرفت سے بچنے میں کامیاب ہو گئے ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کو ان کے جرائم کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ کیا نیک لوگ اپنی نیکیوں کا صلہ نہ پا سکیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی عدالت انصاف یہ گوارا کر سکتی ہے کہ ایک ظالم ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے اور اس کی گرفت ہی نہ ہو؟ آخرت ہی وہ مقام ہے جب ظالم اور مجرم کہیں بھاگ نہ سکیں گے اور صاحب ایمان کو نیکیوں کا پورا پورا انعام ملے گا۔ آخرت کو ماننے والے ہمیشہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اسی طرح مادیت پرستی سے بچ جاتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل متاع دنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ دنیا کی دولت قلیل ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ عقیدہ آخرت سے انسان میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ دنیاوی مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے آخرت میں اس کی بھی جزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب انہیں مصیبت آئے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے سے انسان میں مال و دولت سے ایسی محبت نہیں رہتی کہ وہ